حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 39 لوگ ہو گئے، بعض کتابوں میں 27 لوگ ہو گئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. فرمایا حق پر ہیں. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں تو شین حرم میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی بندے تھوڑے ہیں، ابھی بندے تھوڑے ہیں، ابھی نہیں. انہوں نے عرض کی، بار بار اصرار کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں. قام ابو بکر فی الناس خطیبا ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جالس فکان اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسولہ. اب یہ جملہ سن کے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا. حضرت سیدنا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کو ساتھ لیا، مسجد حرام میں پہنچے، سین حرم کے اندر پہنچے، آقا علیہ السلام کو بٹھایا، خود پاس کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق خود پاس کھڑے ہو کر کیا کیا؟ سب سے پہلے جس نے ایک محفل سجا کے، سامنے صحابہ ہیں اور اس محفل کی صدارت آقا فرما رہے ہیں، اس محفل کی صدارت آقا فرما رہے ہیں. سب سے پہلے جس بندے نے خطاب کیا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا، جس نے پیغام دیا لوگوں آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ حق کی طرف، باطل کو چھوڑ دو. آقا آئے ہیں دین لے کر، ایک خدا پر اور ایک رسول پر ایمان لاؤ. سب سے پہلے جس بندے نے کھڑے ہو کر خطاب کیا، سب سے پہلے جس بندے نے کھڑے ہو کر تقریر کی، جملہ بڑا خاص ہے، سب سے پہلے جس بندے نے رسول اللہ کی شان بتائی اور صدارت محفل کی آقا نے فرمائی، وہ سب سے پہلا بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہے. کھڑے ہو کر خطاب کیا، آقا کی طرف آؤ، خطبہ دینا شروع کر دیا. اسی لیے اسلام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو اول خطیب بھی کہتے ہیں. اسلام کے سب سے پہلے خطیب جنہوں نے خطاب کیا کھڑے ہو کر وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف بلایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر خطاب کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. نتیجتاً کافروں نے مارنا شروع کر دیا، حملہ شروع کر دیا، خون میں لت پت ہو گئے. انہوں نے جان سے مار دینے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی کہ ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو معاذ اللہ شہید کر دینا. بے ہوش ہو کے گر پڑے. انہوں نے سمجھا روح نکل گئی ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے. آقا علیہ السلام کے جسم میں مبارک پر بھی زخموں کے نشان آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو گھر والے اٹھا کر گھر لے گئے اور جا کر آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا. آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کی والدہ اور آپ کا خاندان اٹھا کے گھر لے گئے. انہیں سمجھا کہ روح نکل گئی ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ کی نبض چلی یا آپ کا سانس بحال ہوا، سمجھا کہ ہاں ہوش میں آپ زندہ ہیں. اب ہوش میں آنے کے انتظار کرنے لگ پڑے. سارا خاندان بیٹھا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ دل میں تمنا کر رہی ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں اٹھ کے، خاندان والے. اگر ابوبکر صدیق کو ہوش آ گیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کون بیٹھے ہیں، یہ ہوش میں آتے ہی پوچھیں گے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. مسئلہ سمجھ رہے ہیں آگے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ٹائم کے بعد ہوش آیا. بنو تمیم کا خاندان بیٹھا ہے سارا. سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا. ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ فرمایا ما فعل برسول اللہ، مجھے باقی باتیں بعد میں بتانا، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، حضور کیسے. تمام خاندان ناراض ہو کے چلا گیا. آپ کی والدہ کہنے لگی کچھ کھا پی لو، کچھ دودھ پی لو، پانی پیو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے بیٹے سارا خاندان ناراض ہو گیا، سارا خاندان اٹھ کے چلا گیا، یہ لوگ کیا کہیں گے. تو تاجدار صداقت نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے واللہ ما لی علم بصاحبک، خدا کی قسم ہے سارا جہاں ناراض ہوتا تو ہو بھی جائے، پہلے مجھے میرے مصطفیٰ کا بتایا جائے، مجھے پہلے حضور کی خبر دی جائے. یہ صحابہ کرام کا عشق رسول ہے. پہلے مجھے میرے حضور کا بتایا جائے. آپ کی والدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ماں وہ ام جمیل حضرت عمر بن خطاب کی بہن ہے، ان سے پوچھ کے آؤ کہ آقا کیسے ہیں. یہ کہنے لگے انہیں کیسے پتا. حضرت ام جمیل بھی مسلمان ہو گئی تھی پر انہوں نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، بتا نہیں تھی.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ گئی ہیں، جا کر پوچھا ام جمیل بتاؤ آقا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتہ کیسے ہیں، ایمان چھپایا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں آئی، مجھے ابوبکر نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آئی، مجھے ابوبکر نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ام جمیل کہنے لگی کہ ہاں رسول اللہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، سالم صالح، ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ اتنی بات کہی نا تو حضرت ام جمیل کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ گھر آ کر کہنے لگی بیٹا ابوبکر حضور ٹھیک ہیں۔ اب جملہ سن کے جو بندہ کہتا نا جی کہ نہیں میں بڑا پکا بندہ، ادھر اپنے دل پہ توجہ دیجئے گا۔ جب والدہ نے آ کر کہا نا کہ حضور ٹھیک ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے اٹھا نہیں جا رہا، مچل گئے، مچل کے تڑپ کے کہنے لگے فَأَيْنَ هُوَ، ٹھیک تو ہیں ہی ہیں، وہ ہیں کہاں؟ مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ والدہ نے کہا بیٹا پانی پی لے، کو دودھ پی لے، زخموں سے چور چور ہے، ذرا ہوش بحال ہو جائے پھر چلے جانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اس وقت تک کوئی چیز منہ سے نہیں لگاؤں گا جب تک کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر واپس نہ آ جاؤں۔ چہرہ مصطفیٰ دیکھا، آقا علیہ السلام نے جب دیکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو تو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر فرمایا ابوبکر میں ٹھیک ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، اے ابوبکر میں ٹھیک ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، اے ابوبکر میں ٹھیک۔ حضور جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہو جاتا مجھے سکون نہیں آتا۔ اور